ڈیرہ غازی خان میں جو بکریوں کی فارمنگ کے سکیم ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ جو آج کل کافی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ وہ سکیم کیسے ہوتا ہے، کیا واقعی سکیم ہوتا ہے یا ویسی بات ہے۔ اس کے علاوہ جی میں اپنے فارم کی لاسٹ کے اوپر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، فارم میں آپ کو دکھاؤں گا، تو بنے رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو احسان اللہ کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان گوٹ فارم، ڈسٹرکٹ بکھر، حیدرآباد، تھل۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ڈیرہ غازی خان کی جو فارمنگ اور جو آن لائن بزنس ہے، جو بکریوں کے حوالے سے خریداری ہوتی ہے، وہ کیا حقیقت کیا ہے اس کی۔ تو آپ باتوں کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سکیم ہے یا واقعی کچھ باتیں بنی ہوئی ہیں۔ دوستو اس وقت آن لائن بزنس پوری دنیا کے اوپر ہو رہا ہے، یہ صرف ہمارے پاکستان یا ڈیرہ غازی خان یہ آن لائن فارمنگ یا بزنس نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر اس وقت آن لائن بزنس، ہر بزنس ہی آن لائن کیا جا رہا ہے۔ آج کل یہ فوڈ کھانے، اس کے بعد یہ برگر وغیرہ، ان کی آن لائن ڈلیوری گھر تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی سہولیات دی جا رہی ہیں ہر کام کے اندر ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے چائنا سے خریداری کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کے انڈونیشیا سے کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کے یو کے سے کر سکتے ہیں، اور آپ کو کارگو کی سہولت بھی دی جائے گی، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آن لائن فارمنگ، گوٹ فارمنگ، بکریوں کی اگر آن لائن خریداری کی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، آن لائن کوئی سکیم نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن ہر شعبے کے اندر، ہر ادارے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر کچھ برے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ میں خود بذات خود ڈیرہ غازی خان جاتا ہوں، کافی وہاں پہ فارمر بھائیوں سے میرا رابطہ بھی ہوتا ہے، ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، فیس ٹو فیس ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بیٹھتے بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جو ایک ویڈیو بن رہی ہیں، کراچی کا ایک چینل ہے جی، لڑکا ہے، نام میں نہیں لوں گا، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی۔ اس کے علاوہ اور ایک ہمارے ڈسٹرکٹ بکھر سے ہیں، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، تو وہ نام لے لے کے بتا رہے ہیں، دیکھیں جی یہ سکیم ہو گیا، یہ سکیم ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ بھائی ہر معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زیادہ برے ہیں یا ایسے ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کوئی اتنا بدنام علاقہ بھی نہیں ہے، اور جانوروں کے حساب سے خاص کر کے بکرا، چھترا، بھیڑ، بکری، اس حوالے سے وہ لوگ شروع سے، آج سے نہیں ہے، شروع سے نسل در نسل وہ بکریاں رکھتے آ رہے ہیں، چراتے آ رہے ہیں، چرواہے ہیں۔ اور آج انہوں نے اگر آن لائن ان کا کام شروع کر لیا ہے تو کچھ لوگوں کو تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اور باقی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چھوٹے موٹے فارمنگ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ان کے پاس بزنس ہیں، جس کے پاس 1500، 2000، 3000 جانور جس کے پاس ہو، کیا وہ چھوٹا فارم ہے؟ بعض اتنے ایسے ہیں کہ 30 ہزار، 50 ہزار تک جانور ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں وہاں پہ یا ایک ہی فارم کے اندر موجود ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے 100 200 جانور ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، لیکن ان کے گھر میں 4-5 ہی ہوتی ہیں۔ باقی کدھر ہیں جی؟ باقی کوئی کسی کو دی ہوئی ہیں، لوگ ان کو محنت مزدوری کے اوپر ان کو سنبھالتے ہیں، ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے، تو انہی کے جانور ہوئے نا، انہوں نے آگے دیے ہیں، وہاں پہ بڑھ رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ تو یہ ہر علاقے کے اندر تقریباً ہوتا ہے، جس کو عد دیارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فارموں والے آن لائن وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے مال دیا، جو ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قابل بھروسہ ہوتے ہیں، ان کو مال انہوں نے دیا ہوا ہے، کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے پاس 100 ہیں، 200 ہیں، اس طرح انہوں نے جانور اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں جی، وہ مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے، سندھ ہو گیا، بہاول نگر ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، ان علاقوں سے وہ جانوروں کی خریداریاں بھی کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں،
منڈیوں سے جا کے مال لینا کہیں سے بھی، اگر ایک دکان والا کراچی سے مال لے کے آتا ہے، چلو بات کر لیتے ہیں، عام سردی ہے اس وقت، لنڈے کی بات کر لیں، لنڈے کی گٹھ لے کے آتا ہے کراچی سے، لاہور سے، اور آپ کو آپ کے علاقے میں آپ کی دکان میں بیٹھ کے وہ سیل کر رہا ہے، تو کیا وہ وہی ریٹ آپ کو دے گا؟ بھائی اس کے اوپر اس کا خرچہ خرچ نہیں آیا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے لیے کوئی بکری ارینج کرتا ہے، فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان کا بندہ ہے، اس نے سندھ سے حیدرآباد سے ٹاپری بریڈ منگائی ہے جس کو ہرن کراس بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے جن کے سینگ ہوتے ہیں، گلابی ہیں اور راجن پوری ہیں، اس کے بعد چینی مکھی ہیں، جبکہ چینی مکھی کا وہ علاقہ نہیں ہے، لیکن چینی مکھی عام ہے، ملتی ہے، وہ ان علاقوں سے جہاں سے جانور ہوتے ہیں وہاں سے خرید کر کے لاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آن لائن، ان کی بھائی دکان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں سکیم کہاں پہ ہوتا ہے؟ سکیم اس لیے وہاں پہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فارم ہے، وہ ایک بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر رہا، وہاں پہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کو مینج کرتی ہے، اور اگر وہاں پہ ان کے لوگ ہیں 20-30 بندے وہاں پہ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، مہمان جاتے ہیں، کوئی ایک نہیں جاتا، بے شمار جاتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو وہاں پہ چائے پانی کا ان کو پوچھنا، ان کی مہمان نوازی سارا کچھ کرتے ہیں۔ یار اگر 10 مہمان ان کے پاس گئے، کسی ایک کی وہ بات نہیں سن پائے تو اس میں غلطی والی بات نہیں ہے بھائی، ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے وہ ایک بندے کو ٹائم نہیں دے پائے تو اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آگے جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں، 20-30 بندے ان کے ہیں، وہ ان کو جانور دکھانے فار ایگزامپل میں جاتا ہوں، وہاں پہ ایک بندہ، میں فرضی نام لے لیتا ہوں جی، وہاں پہ رمضان ہے، رمضان کا وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جائیں جی اس کو مال دکھائیں، جانور دکھائیں، ہم وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یا ہمارا اس سے تعلق بن جاتا ہے، اس کا نمبر وغیرہ ہم لے لیتے ہیں، جی یار یہ بندہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ رابطہ کیا، تو وہ وہاں سے ہمیں جانور خرید کے، یا فارمنگ، فار ایگزامپل میں نادر بلوچ، وہ میرا اچھے دوست ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، فار ایگزامپل وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جو ان کے آگے بندے ہیں ان میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو نادر تو ہر بندے کو فیس ٹو فیس نہیں مل سکتا، اگر 20-30 ان کے کسٹمر ہیں ایک ہفتے کے اندر، ایک ویک کے اندر، تو وہ اکیلا تو اس کو ہینڈل نہیں نہ کر رہا، آگے اس کے کوئی بندہ ہوگا، وہ اس بندے کو کہے گا کہ یار یہ والی پارٹی جو ہے ان کا تو نے مال کا ارینج کرنا ہے اور ان کو تو نے دینا ہے، فلاں سے فلاں جگہ پہ ہمارے جانور کھڑے ہیں، فلاں کے پاس میرے جانور کھڑے ہیں، فلاں کے پاس ہیں، اگر اپنے نہیں بھی ہیں تو یار وہاں پہ علاقے کی بات ہے، علاقائی طور پہ برادری میں تعلق والے بندے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنے جانور پڑے ہیں، تو اگر کوئی گاہک ہو، آپ آن لائن طور پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی گاہک ہو تو میری بھی 10 بکریاں، 8 بکریاں، 15 بکریاں یہ سیل کروا دینی ہے۔ تو اگر ان کا وہ بندہ رمضان وہاں پہ جاتا ہے، نادر خود تو نہیں گیا لیکن وہاں پہ رمضان جا کے خریداری کرواتا ہے، آن لائن ہی رابطہ ہوا، اس نے ڈیوٹی لگا دی رمضان کی، رمضان نے وہاں پہ جا کے کچھ گپلا کیا، اس میں نادر بلوچ کا تو قصور نہیں ہے بیچارے کا، اس نے تو آگے بندے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ کسی کے ساتھ، فار ایگزامپل ریٹ طے ہو جاتا ہے جی 40,000 پر نگ آپ کو دیں گے، وہ جانور وہاں سے خریدتا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کچھ بھی ہے جو آپ نے کہا تھا، تو وہ اس میں سے کمزور صاف ظاہر ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ پیٹ کے لیے لگا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، لالچ دل میں آ جاتا ہے، سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ ایمانداری کے اوپر کوئی کر بھی جاتے ہیں، تو سب نہیں کرتے، میں کسی کی بات کرتا ہوں، اگر نادر کے 20 بندوں میں سے ایک رمضان نے اگر یہ ایسی ویسی بات کی کہ 40,000 کی بجائے ان کو 25,000 کا جانور دیا اور اوپر والے پیسے اپنی جیب میں ڈالے، آن لائن کارگو کروا دیا، جانور ان کو پہنچا، جانور وہ نہیں تھا اور تھا، وہاں پہ فوراً ان کا کسی یوٹیوب پر سے رابطہ ہوا، اس نے ویڈیو پکڑی، اس نے کہا جی نادر بلوچ نے اسکیم کر دیا، یہ تو دھوکہ ہے، یہ فراڈیے ہیں، یہ ایسے ہے بھائی، حقیقت میں یہ بات ہے۔ باقی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں یا نہیں سن رہے ہوں، مہمان نواز لوگ ہیں، بندہ یہاں سے جاتا ہے، چلتا ہے، ان سے کنٹیکٹ کرتا ہے، جو بھی ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم وہاں پہ پہنچتے ہیں، اگر وہاں پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے لینے کے لیے، آپ کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتا ہے کہ آئیں بھائی جان، وہ آپ کو جگہ دیں گے، وہ آپ کو واش روم دکھائیں گے، وہ آپ کو چائے دیں گے، وہ آپ کو کھانا دیں گے، مہمان نواز لوگ ہیں یار، ایسی ویسی بات نہیں ہے، صرف ایک
چند بندوں کی وجہ سے ان لوگوں کو بدنام کیا گیا ہے۔ حقیقت میں ڈیرے غازی خان کے سارے فارم ایک جیسا نہیں ہے، ماشاءاللہ خاندانی لوگ ہیں، بلوچ خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، تو ایسی ویسی بات نہیں ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے معاشرے کے اندر کچھ گندے لوگوں کی ایسی چیزیں کہ جو اچھے بھلے خاندانوں کو بدنام کروا دیتے ہیں، تو کچھ ہوں گے ایسے، سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آپ ابھی تک اگر وہاں پہ نہیں گئے ڈیرہ غازی خان میں تو آپ کو جانا چاہیے۔ ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، آن لائن خریداری کرتے وقت سب سے پہلا کام آپ ایسا دیکھیں، آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ نے 10 15 20 جانور لینے ہیں، آپ کوشش کریں خود وہاں پہ جائیں، خود وزٹ کریں، بات بے شک کر لیں ان کو کہ یہ والے جانور ہمیں بھائی چاہیے، آپ کے پاس کیا موجود ہیں، کب ہوں گے بتائیں، ہم اس ٹائم آتے ہیں۔ پیمنٹ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے، اور بالکل بھی آپ جیب کے اندر کوئی ایسی رقم نہ لے کے جائیں کہ آپ سے جو یعنی کرائے کے اوپر ہوں، یعنی 50,000 سے اوپر آپ کے پاس رقم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رقم آن لائن بھی ہو جاتی ہے، بینک کے تھرو کو کروائیں، بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اپنی سیفٹی، بھائی نقصان ہونے سے پہلے جو سیفٹی سیکیور ہوتے ہیں نا وہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سفر ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے، 100 پرابلم بن جاتی ہیں، تو ہر جگہ پہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، تو اس لیے سب سے پہلا کام اپنی رقم نہ لے کے جائیں، وہ آپ جو رقم ہے آپ کی وہ بینک کے تھرو کروائیں۔ اس کے بعد آپ خود جانور دیکھیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ آؤٹ کنٹری میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے علاقے سے اپنے قریب سے، یار جانور بھی تو آپ لے رہے ہیں نا، آخر وہ بھی تو کسی نے چرانے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کسی اور ملک میں ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہے، UK میں ہے، انگلینڈ میں ہے، جہاں پہ بھی ہیں آپ، لیکن آپ نے جو جانور وہاں سے خریداری، آخر کسی کو تو رکھوانے ہیں نا جس نے وہ پالنے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہاں سے ایک بندے کا ارینج کیوں نہیں کر لیتے؟ جس نے پالنے ہیں اس سے کر لیں، کسی دوسرے سے کر لیں کہ بھائی میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، آپ کا جو ٹائم لگے گا میں اس کے اخراجات خرچہ بھی آپ کو دوں گا، آپ نے جانا ہے وہاں پہ، چاہے وہ بکھر میں آ جائے میرے پاس آ رہا ہو، یا اصول سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہ سندھ میں جا رہا ہے، کراچی میں جا رہا ہے، ڈیرہ غازی خان میں جا رہا ہے، راجن پور میں جا رہا ہے، جہاں پہ بھی جا رہا ہے، تو اس طریقے اس کو بھیجیں، جائیں خود فیس ٹو فیس مال دیکھیں، اس کو کہیں جی مجھے پکچر سینڈ کرو، یہ واقعی وہ والا مال ہے جو میں نے دیکھا تھا، جو میری ڈیل ہوئی تھی، پہلے چیک کریں، دیکھیں، پرکھیں، اس کے بعد سودا کریں۔ یہ سنت نبوی ہے کہ جانور کو کوئی بھی سودا ہے، جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، مال کو دیکھ بھال کے ٹٹول کے پسند کر کے پھر لیں۔ کیا آپ کا ضمیر مان رہا ہے کہ یہ اتنے کا میں نے لینا ہے تو آپ لے لیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس بندے کو جس سے آپ سودا کر کے چیز لے رہے ہیں، کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس نے مجھے مہنگا دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ کے لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ سکیم بھی نہیں ہو رہا۔ تو سکیم بھائی ہم خود کرواتے ہیں، اس کے ذمہ دار میں خود ہوں، جبکہ ڈیرہ غازی خان والے وہ فارمر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں، جانور لینے سے پہلے کچھ اصول اپنے پاس رکھا کریں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کسی کی طرف اگر انگلی کرو گے نا تو 3 آپ کی طرف بھی ہو رہی ہیں، وہ دوسرے جو ایک کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو اپنی طرف 3 ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو باقی ان چیزوں کو دیکھ بھال کے سمجھ کے ٹریننگ کر کے، ابھی یہاں پہ دیکھیں ہم رات کا ٹائم تھا، وہاں پہ بیٹھے تھے، اور یہ ایک سیشن تھا لرننگ جو پیچھے تھوڑا سا گزر چکا ہے، تو اس کو ہم لے رہے تھے، انگلش میں تھا، آپ کو بھی ہلکی ہلکی آواز اس میں آ رہی ہوگی۔ تو باقی اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج سیزن ہے سردیوں کا، آتے ہیں اپنی فارم کی طرف، تو اس طرح سے جو خشک خوراک ہے یہ آپ کے پاس دوستوں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے سے مونگی کا مسا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یا گندم کا بھوسا آپ کے پاس پڑا ہے، گندم کا بھوسا تو اس طرح خوش ہو کے نہیں کھاتی، اس کے ساتھ ایکسٹرا کیارے جاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی ونڈا وغیرہ ڈالیں گے تو تبھی کھائے گی۔ اگر آپ مونگی کا، گوارے کا یا اس طرح رکھ لیتے ہیں چارہ، تو وہ آپ اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں، اس کے اوپر جو ونڈا ہے اس کا بھائی اوپر ایکسٹرا خرچ ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ان سردیوں کے اندر آج کل بلکہ ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے، ابھی آج ہی کچھ موسم صاف ہوئے سے پہلے سموگ اور دھند کافی تھی، جس کی وجہ سے جانوروں کو پیارے بھائی
سردی کے اندر گڑ ضرور کھلائیں۔ اور اس کے بعد ہم تو الحمدللہ صبح ناشتے کے اندر، ابھی صبح کا ٹائم ہے، آپ کو تلاوت کو آواز بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہوگی ساتھ، تو نماز کے فوراً بعد یہ میرے پیارے بھائی عابد ہیں، تو ماشاءاللہ فیصل آباد سے بلونگ کرتے ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے ویڈیو کو دیکھ کے انہوں نے کہا بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کام کریں گے اور یہاں پہ مل کے یہ فارمنگ میں کام کریں گے۔ تو صبح ہمارا کام ہوتا ہے بکریوں کو ناشتہ دینا۔ یہ مونگ پھلی کا مصہ ہے، اس کو پہلے چھاننے کے ساتھ چھنائی کرتے ہیں، چھنائی کرنے کے بعد اس کو ہم اپنی بکریوں کو ڈالتے ہیں اور پھر وہ الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاتی ہیں اور بغیر کسی ونڈے کے۔ خشک ہے، مزیدار ہوتا ہے، سبھی جانور اس کو کھاتے ہیں۔ مونگ پھلی کا مصہ ہمارے پاس، تو اگر جو علاقے ہیں مونگ پھلی کے جہاں پہ مونگ پھلی ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، تو جن علاقوں میں ہوتی ہے جیسا کہ چکوال ہے، تلا گنگ ہے، یہ ان علاقوں کے اندر اوپر جیلم والی سائڈ پہ، میاں والی، تو ان علاقوں میں ہوتی ہے، وہاں پہ نا وہ ثابت ہی اس کی جو بیل ہوتی ہے وہ پوری کی پوری وہ وہاں پہ لے کے تو بکریوں کو، جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ مصہ بنایا ہے، تو مصہ یہ ہمیں کیا ریٹ، بعض دوست دیکھ کے ویڈیو پھر پوچھتے ہیں یہ ریٹ کیا ہوگا بھائی جی۔ ریٹ شروع کے اندر 1300 روپے من تھا، اب سردی ہونے کی وجہ سے اس کا سیزن بھی تھوڑا آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، اب اس کا ہو گیا اینڈ اب جس کو بھی چاہیے یہ والا مصہ ملے گا 1700 روپے پر من مونگ پھلی کا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہم نے لے لیا، اب اس کا سردیوں کا انشاءاللہ سیزن ہمارا اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارم آپ دیکھتے تھے بانس کا بنا ہوا ہے اور سائڈوں پہ بالکل کھلا تھا گرمیوں کے لیے، اب اس کو بند کر دیا گیا ہے اور سائڈیں بند کر کے تو ابھی مزید بھی کر رہے ہیں اس کو بند۔ تو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ مصہ کس طرح دیکھیں بکریاں کھا رہی ہیں لائن بنا کے، اور ساتھ ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی ان کی فائٹیں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کرتی ہیں کھانے کے معاملے میں۔ مصہ مزیدار ہے تو بھائی کھاتی بھی مزے سے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کس طرح سے آ رہی ہیں کھانے کے لیے، اور یہ کچھ یہ 2 کھرلیاں یہ ہم نے درمیان میں رکھی ہیں، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، تو باقی کھرلیاں ہم نے باہر لگائی ہوئے ہیں، بانس لگا کے ان میں سے باہر صرف ان کا منہ نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ہے، یہ پہلے شروع میں جب میں نے 3 4 5 بکریاں ہمارے پاس ہوتی تھی تو اس کے اوپر وہ کھرلی ہوتی تھی، اور یہ کھرلی ادھر رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ابھی کچھ نئی بکریاں آئی تھیں ہمارے پاس، یہ الگ سی ہیں، ان کی ابھی کھرلی چھوٹی ہے، یہ بچوں والی کھرلی ہم نے ان کو دی، بچوں کے لیے کھرلیاں ہم نے الگ بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سیکشن ہے ہمارے بچوں کا جی، یہاں پہ بچے ہیں، تو صبح کا ٹائم ہے اور کھرلی کے اندر وہ بھی اپنا پورا ناشتہ کر رہے ہیں جی، گھسے ہوئے ہیں ایک کے ساتھ۔ اور یہاں پہ یہ ہم نے فیڈ والے جو گٹو ہوتے ہیں، توڑے ہوتے ہیں، بورے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے اندر ہم نے اسٹاک یہاں پہ مصہ کیا ہوا ہے فارم کے اندر ہی، اور اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، اور سائڈوں کے اوپر بند کر کے ہم نے جی باہر لگا دیا ہے باجرہ، اور فارم کو بالکل باہر سے بند کر دیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ مزید بکریوں کی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل احسان گوٹ فارم کو، اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن آن کریں۔ اگر آپ کو مصہ یا یہ والی بریڈ جو بکریاں میری آپ نے یہاں پہ دیکھی ہیں، یہ والی نسل آپ کو چاہیے تو آپ ان نمبروں کے اوپر کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ پورا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔